کچھ ایسے آپ پھنس چکے ہیں، ایسے معاملات آپ کے خراب ہو چکے ہیں، اور آپ اب صرف اور صرف اکیلے میں آپ بیٹھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے اور آپ یہ سوچتے رہتے کہ میرے حالات، میرے مسائل، یہ سب کچھ جو ہے یہ کب ٹھیک ہوگا، لیکن آپ کو خود بھی نہیں پتا کہ کب ٹھیک ہوگا. آپ یہ سوچتے ہو بس کہ میرا اللہ سب ٹھیک کروا دے گا، اور بے شک اللہ پاک ہی سب کچھ ٹھیک کرتا ہے. لیکن مسئلہ ایسا ہے کہ پھر بھی حالات ٹھیک نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. سب سے پہلے آ جاتا ہے اللہ پر کامل یقین. آپ نے منہ سے صرف یہ کہہ دیا کہ اللہ پاک کروا دے گا ٹھیک، لیکن اگر پھر بھی مسائل آپ کے حل نہیں ہو رہے، اس میں کہیں نہ کہیں کمی آ رہی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں آپ جو ہے نا پیچھے ہٹ رہے ہیں، آپ اللہ سے باتیں نہیں کر رہے، اللہ سے آپ کا کنیکشن جو ہے نا یہ مضبوط نہیں ہو رہا ہے. اللہ سے اپنا کنیکشن مضبوط کیجئے. کچھ معاملات ایسے ہیں، کچھ نہیں، بہت سارے لوگوں کے معاملات جو میں کمنٹس میں دیکھتا ہوں، میں ان میں یہ نوٹ کرتا ہوں کہ ایسے معاملات ہو چکے ہیں، لوگ اتنے ڈپریشن میں، انزائٹی میں جا چکے ہیں، وہ یہ کہتے کہ یار اب معاملات جو ہے میرے بہتر نہیں ہوں گے. میں کچھ ایسی باتیں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. دیکھیں یہ ویڈیو جو ہے نا بہت سکون والی ہے، اس کو سن کر آپ لوگ اینڈ تک دیکھیں، اس کو سن کر آپ کو دیکھ کر آپ کو سکون ملے گا. آپ کا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کا ایمان بھی مضبوط ہوگا اور مزہ بھی آئے گا، آپ کو سمجھ میں آئے گی. یہ ویڈیو کے حد تک مت رکھیے گا، دیکھنے کی حد تک، لیکن آپ نے اس پر عمل کرنا ہے. میں جو بتا رہا ہوں لٹرلی یقین کریں کہ بلیو می، میں خود جو ہے نا پرسنلی یہ وہ ایکسپیرینس ہے میرا جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، جو میں خود اس چیز کو آزماتا ہوں اور کرتا رہتا ہوں. صحیح، آزمانا تو نہیں کہنا چاہیے، کرتا رہتا ہوں. آپ اگر زندگی میں اتنے پریشان ہو چکے ہو، اتنے زیادہ ٹینشنز بڑھ چکی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ یار اب معاملات ٹھیک نہیں ہوتے، اب جو ہے بس جیسے ہے ویسے ہی چلے گا سب کچھ، تو آپ اب سب سے پہلے اپنی سوچ کو بدل لو. سب سے پہلے اپنی وہم و گمان سے یہ بات نکال دو. اللہ رب العزت پر آپ نے کامل یقین رکھنا ہے کہ یار جتنی بھی پریشانی آ رہی ہے اس کا حل صرف اللہ کے پاس ہے. آپ الٹے سیدھے چکروں میں نہ پڑو، آپ لوگوں سے مشورے نہ کرو. آپ جو ہے دیکھیں میں مشورے کا کیوں منع کرتا ہوں، آپ صرف ان سے کرو جو آپ سے خلوص سے ملتے ہیں، سچے دل سے ملتے ہیں. اور بہت کم لوگ اس دور میں موجود ہیں جو خلوص سے اور سچے دل سے ملتے ہو. زیادہ تر جو ہے حاسد ہیں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے قریب میں، آپ کے پڑوسیوں میں، نیبرز جو ہوتے ہیں اس میں آپ کے زیادہ تر حاسد موجود ہے. آپ کے رشتہ داروں میں بھی، آپ کی گیدرنگ میں بھی، ایون یہاں تک کہ آپ کے، میں نے جو دیکھا ہے کہ شادی کے بعد جو ہے بہن بھائیوں میں بھی یہ مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اور ایک لڑکی جب ڈیورس ہو کر ایک طلاق مل جاتی ہے، اس کے بعد وہ گھر آتی ہے، اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھ جاتی ہے، تو اس کے مسائل تو ختم ہی ہو جاتے ہیں بالکل. ماں باپ بھی یہاں تک کہ برداشت نہیں کرتے، اگر وہ کر بھی لیں کہ اولاد ہے تو بہن بھائی برداشت نہیں کرتے. کچھ دنوں تک تو بس سب ہمدردی دکھاتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے پھر جوتے کی نوک پر رکھا جاتا ہے، بری لگنے لگ جاتی ہے. اور اسی طرح سے جو فائنینشلی اگر ڈسٹرب ہے، کچھ ٹائم تک تو آپ کے جاننے والے ہو سکتا ہے مدد کر دیں، لیکن اس کے بعد دیکھا جائے وہ بھی مدد نہیں کرتے، اور بعض جگہوں پر تو 1 روپے کی بھی کسی کی طرف سے کوئی ہیلپ نہیں آتی ہے. حالانکہ میں نے اس پر بہن بھائیوں پر پوری ریکارڈ کروائی ہے ویڈیو، اور اس میں میں نے بتایا کہ کتنا حق ہے بہن بھائیوں کا، کتنی. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار آپ ویڈیو جو ہے تھوڑی سی لمبی کر دیتے ہیں، پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کیا کرے، زیادہ اچھا ہوتا ہے. لیکن دیکھیں میرا مقصد جو ہے آپ لوگوں کو سکون دینا ہے. جو لوگ سکون میں وہ بے شک ویڈیو کو اسکپ کر کے چلے جائیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، لیکن میں آپ لوگوں کو جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھیں. اللہ سے کنیکشن مضبوط کیسے ہوگا، ایسا کیسے کریں، ایسا کوئی کام کرنا ہے کہ اللہ سے ہم باتیں کریں، اللہ سے ہمارا کنیکشن مضبوط ہو جائے. تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر معجزہ ہوتا ہے، پھر معجزہ ہوتا ہے. یہ ذہن میں بٹھا لیجئے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں معجزہ ہوتا ہے کیونکہ جو آپ چاہنے لگتے ہو اللہ پاک آپ کے معاملات جو ہے نا آپ کے حق میں کرنا شروع کر دیں، سوائے ان معاملات کے جو آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتے، ان کو
وہ آپ کے حوالے نہیں ہوتی، یعنی کہ آپ کو وہ چیزیں نہیں ملتی جو آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے. لیکن جو آپ کے حق میں بہتر ہوتا ہے، آپ دعا مانگ رہے ہو تو آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہو تو کنیکشن مضبوط. اکیلے بیٹھ کر رو رہے ہو، میں آ رہا ہوں پوائنٹ کی طرف، اکیلے بیٹھ کر رو رہے ہو، آپ گڑ گڑا رہے ہو، اللہ سے مانگ رہے ہو، آنکھیں بند ہیں، آنسو بہ رہے ہیں، جسم کانپ رہا ہے آپ کا، سانسیں پھول رہی ہیں آپ کی، لیکن آپ دعا مانگ رہے ہو صرف اللہ سے، آپ اور اللہ، آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہو. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اس سے، اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے بتا نہیں سکتا. پھر اللہ پاک فرماتا ہے جو مانگنا ہے مانگ، میں تجھے دوں گا، میں عطا کروں گا. اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں عطا کروں گا. اب بندے کو اس چیز پر بلیو ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ خود دیکھتا ہے کہ یار میرے معاملات کیوں بہتر ہونے شروع کر، میں ایسا کوئی کام کر رہا ہوں. وہ پھر عقل مند لوگ جو ہے اس چیز کو نوٹس کرنا شروع کر دیتے، اور جو کم عقل لوگ ہوتے ہیں، میں بے وقوف نہیں کہوں گا، کم عقل لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کو نوٹس نہیں کرتے. تو سیم بات میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں کہتے ہیں نا کہ اچھی بات آگے پہنچانا بھی صدقہ جاری ہے، تو میں اس لیے آپ لوگوں سے شیئر کر رہا ہوں. میں نے یہ چیزیں نوٹس کرنا شروع کی کہ میرے معاملات کہاں سے بہتر ہونا شروع ہوئے اور کیوں بہتر ہونا شروع ہوئے. میں نے نوٹ کیا استغفار کا، اکثر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں سنیں، میں نے نوٹ کیا میں استغفار پڑھتا ہوں، میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، میں صبح شام کی دعائیں بھی پڑھ رہا ہوں، جو صبح شام کے اذکار وہ بھی کر رہا ہوں. میں نے نوٹ کیا کہ کچھ معاملات میرے بہتر جو ہونا شروع ہوئے. میں نے کہا یار ایسا کیا کر رہا ہوں، سوچتا رہا، اور اکثر میں بیٹھ کر یا تو کتابیں پڑھتا ہوں یا تو سوچتا ہوں کہ میں نے پورے دن میں کیا کیا. اس پر نوٹ کیا کریں آپ کہ آپ پورے دن میں رات کو جو ہے نا بیٹھ کر جب آپ فری ہو جائیں، لیٹنے لگے، سوچا کریں کہ آپ نے پورے دن میں کیا اچھا کیا اور کیا برا کیا. اس سے آپ کو اپنے اندر کی خامیاں اور خوبیاں پتہ چلنے لگ جائے گی. خیر، میں نے سوچا، میں نے کہا یار ایک کام ایسا کر رہا ہوں جس سے اللہ پاک بہت خوش ہو رہا ہے. کام تو سارے ایسے ہونے چاہیے کہ ہمارے اللہ پاک خوش ہو، یعنی نماز بھی پڑھ رہا ہوں اللہ پاک خوش ہوتا ہے، ذکر اذکار کر رہا ہوں اللہ پاک خوش ہوتا ہے، اللہ کا ذکر اپنی زبان پر رکھا ہوا ہے، ورد جاری رکھا ہوا ہے، درود شریف استغفار جاری رکھا ہوا ہے، اللہ پاک خوش ہو رہا ہے، رحمت نازل ہو رہی ہے، بخشش کی طلب کر رہا ہوں میں، یعنی کہ اللہ سے بخشش مانگ رہا ہوں، اپنی بخشش کی طلب کہ گناہوں کی بخشش کر دے اللہ. تھوڑے سے الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما رہا ہے. اب ہوتا کیا ہے، میں نے یہ نوٹ کیا یار میں استغفار جو پڑھ رہا ہوں میں کب پڑھ رہا ہوں. میں نے کہا دن میں تو شاپ پر جا رہا ہوں، ذکر اذکار تو چلو چلتے پھرتے، استغفار میں نے نوٹ کیا میں عشاء کے بعد سونے سے پہلے، عشاء کے بعد جب سونے کا ٹائم ہوتا ہے تو میں وضو کر کے اکثر کوشش ہوتی ہے کہ سوؤں، تو میں رات کو بیٹھ کر جا نماز بچھا کر بیٹھ جاتا ہوں قبلہ رخ ہو کر وضو کرنے کے بعد، اور میں نے یہ نوٹ کیا کہ میں استغفار اس وقت پڑھتا ہوں. اچھا وہ وقت ایسا ہے پورے دن میں میرے آنسو آئے نہ آئے، لیکن وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں اب یقین مانیے کہ جب میں استغفار پڑھتا ہوں 1200 مرتبہ، کون سا استغفار پڑھتا ہوں وہ بھی بتا دیتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. دیکھیں استغفار بہت سارے ہیں، میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں بہت سارے استغفار ہیں، لیکن آپ لوگ ایک سوال کرتے ہیں آپ کون سا پڑھتے ہیں، تو وہ میں بتا رہا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ میں پڑھتا ہوں. اچھا 1200 مرتبہ پڑھتا ہوں سکون سے بیٹھ کر جا نماز پر. اس کے بعد جو ہے نا میں اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگتا ہوں تو یعنی کہ وائف بچے وغیرہ سب سو چکے ہوتے ہیں، گھر میں خاموشی ہوتی ہے، سناٹا سا ہوتا ہے، ایک سکون والا ماحول ہوتا ہے. میں اس وقت دعا مانگتا ہوں تو خود بخود ایک ہوتا ہے رونے کی کوشش کرنا، ایک ہوتا ہے خود سے آنسو جاری ہو جانا، خود سے آپ کے آنسو جاری ہونا، باڈی کے اندر عجیب سی کیفیت پیدا ہونا، سانس کا پھول جانا، باڈی میں ایک اچانک سے جھرجھری ٹائپ کی جیسے ایک اچانک سے وہ آ جانا، اور پھر ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ سے کنیکشن مضبوط ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں، وہ چیز ہونا. میں نے نوٹ کیا اس کی وہ دعا کے بعد جو ہے نا، وہ جو دعا مانگتا ہوں اس طرح سے استغفار کے بعد 1200 مرتبہ پڑھنے کا، تو اس کے بعد جو ہے نا میرے اندر ایک سکون آ جاتا ہے، ایک اطمینان آ جاتا ہے. ایک کوئی اگر کام میرا پھنسا ہو، میں دعا جو مانگ رہا ہوں اللہ سے اور اللہ سے بات ہے، اللہ مجھے ہی چاہیے، میں نہیں جاؤں گا، میں کسی کے پاس نہیں جانتا، میں کسی کے پاس نہیں جاتا، نہ مجھے ادھار چاہیے، نہ میرا یہ کام پھنسا ہوا تو ہی کروائے گا.
میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مانگتا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہمارا نماز میں یہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کی آیت دیکھ لیں آپ. ہم تیری ہی عبادت کرتے، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. میں اللہ سے مانگتا رہتا ہوں. یقین مانیے 2021 سے لے کر 2023 تک میں فائنینشلی اتنا ڈسٹرب تھا. فائنینشلی ڈسٹرب ہونا میرے خیال میں اتنا زیادہ ضروری نہیں جتنا زیادہ آپ دماغی ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو جائیں. اتنا زیادہ تھا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایسا نہیں ہے آج پریشانیاں نہیں آتی، ایسا نہیں ہے آج تکلیف نہیں آتی، ایسا نہیں ہے کہ آج بیمار نہیں ہوتا. سب ہوتا ہے. بیوی بھی وائف بھی بیمار ہو جاتی ہے، بچے بھی بیمار ہوتے ہیں، میں بھی بیمار ہو جاتا ہوں. یہ دیکھیے اللہ پاک کی طرف سے. لیکن اتنا سکون ملتا ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے جب میں اس طرح سے دعا مانگتا ہوں. میں کہیں پھنس رہا ہوتا ہوں کسی بھی چیز میں نے اللہ سے دعا مانگی ہوئی ہوتی ہے، وہ کام خود بخود ہو رہا ہوتا ہے. میں اب کسی اور کے سامنے روتا نہیں ہوں، کسی اور کے سامنے میں اپنی خواہشات کا اظہار نہیں کرتا. میں خاموش ہو گیا ہوں. آپ بھی خاموش ہو جاؤ. دوست بنانا ہے اللہ کو بنا لو، کنیکشن مضبوط کر لو. دل کو سکون ملنے لگ جائے گا، اطمینان ملنے لگ جائے گا، دل دھڑکنے لگے گا آپ کا جب اللہ کے سامنے آپ بیٹھ کر، اللہ کے سامنے بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کر عاجزی سے آپ مانگ رہے ہوں گے. آپ کا دل جو ہے وہ دھڑکنا شروع ہوگا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے، بال جو ہے آپ کے ہاتھوں کے، آپ کو ایک سکون ملنے لگ جائے گا. اس کے بعد آپ اپنے معاملات دیکھیے گا. صرف اور صرف 7 دن تک کر کے دیکھیے، ضرور دعائیں دیں گے انشاءاللہ. اور ویسے بھی مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ویڈیو تھوڑی سی لانگ ہو گئی ہے، لیکن یار یہ یقین کریں، یقین مانیے میں نے دل سے ویڈیو بنائی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ہوں آپ سب کا بھائی عبداللہ بن حمید، اور یہ ضرور کریے گا. بہت ذہنی سکون ملے گا، معاملات کھلنے لگ جائیں گے. صرف 7 دن تک ابھی کوشش کریں، پھر ریگولر اس طرح کریں. اس کے بعد اس کو روٹین میں بنا لیں. میں آج یہ جو ہے نا 2-3 سال سے ڈیلی روٹین میں رکھا ہوا ہے. بہت سکون ملتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.